بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور ٹی وی کے چینل سے صحت و تندرستی کا پروگرام لے کے حاضر ہوں۔ موسم کی مناسبت سے جہاں سرما انتہائی دل فریب ہے، وہاں کچھ مسائل بھی ہیں، خاص طور پر آب و ہوا، نمی اور پولوشن کی وجہ سے، یعنی جو سموک کا روپ دھار لیتی ہے، جہاں بیرونی بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، وہاں امراض تنفس کا بھی باعث بنتی ہے۔ خاص طور پہ ایسے افراد جو پہلے سے پھیپھڑے کمزور ہوں یا کسی اور امراض تنفس میں مبتلا ہوں، اس موسم میں ان کی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایسے میں جہاں اور بہت سی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، وہاں شہد کی افادیت ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ شہد ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی افادیت کا دائرہ کار انتہائی وسیع ہے، یہاں تک کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کے متعلق پوری ایک سورت نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے مختلف موقعوں پہ مختلف ارشاد فرمائے، جس میں نمایاں طور پر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر مہینے 3 دن صبح صبح شہد چاٹ لے، اس کو اس ماہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ اسی طرح مختلف موقعوں پہ دیگر بہت سے ارشادات اس کی افادیت میں مزید اضافہ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی پسندیدہ غذاؤں میں شہد بھی ہے۔ خاص طور پر اس کی افادیت کے لیے ہم نے موقع کی مناسبت سے، موسم کی مناسبت سے امراض تنفس اور شہد پہ کچھ بات کرنی ہے۔ تو اس کے لیے خاص طور پر ہمارا آج کا موضوع امراض تنفس اور شہد ہے۔ شہد گلے سے لے کر پھیپھڑوں تک کی ہر سوزش کو، ہر طرح کے انفیکشن کو، ورم کو دور کرنے میں انتہائی آسانی ہے۔ حتیٰ کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ نمونیے اور دمے کے ایسے مریض جو کسی سٹیج پر آ کر اینٹی بائیوٹک ادویات سے بھی کور نہیں ہو رہے، فائدہ نہیں ہو رہا، جب انہیں گرم پانی میں شہد ملا کر پلایا گیا ایک دوائی کی طرح ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد مریض کی طبیعت کے مطابق، تو اس کا نمایاں رزلٹ سامنے آیا۔ جہاں بہت سی چیزیں اس کے فائدے کے لیے ہیں، وہاں ایک بات ہمیشہ مد نظر رکھنی ہے کہ کسی بھی چیز کا مکمل فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ مرض اور دوا کے متعلق اپنے معالج کو مشورے میں شامل کریں۔ انشاءاللہ وہی چیز کئی گنا زیادہ فائدہ مند ہوگی، کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں معالج سمجھتا ہے کہ شہد کا استعمال ٹھیک نہیں ہے، گو کہ وہ بہت کم صورتیں ہیں، لیکن مشورہ کرنے سے معالج آپ کو صحیح بتا دے گا کہ آپ استعمال کر لو، کوئی حرج نہیں، یا آپ کو پھر روک دے گا کہ شہد کی افادیت ایک مسلمہ حقیقت ہے، لیکن اس وجہ سے ہم نے استعمال نہیں کرنا، لہٰذا اپنے معالج کو اپنے مشورے میں شامل کریں۔ تو امراض تنفس کے لیے بالخصوص اس کی چند ایک طریقے ہیں کہ اس کو صرف چوسنے سے گلے کی خرابی دور ہوتی ہے، بچوں کے ٹانسل کے لیے فائدہ مند ہے، گرم پانی میں ملا کر وقفے سے پینے سے دمے کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے، اور خاص طور پر جب آواز بیٹھ جائے تو اس کو تھوڑا تھوڑا منہ میں رکھ کے چوسنے سے
جلدی بہتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ گلے کی درد کے لیے گو کے گرم پانی میں شہد ملا کر غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ ایک فائدہ مند چیز ہے۔ غرارے کے لیے عموماً ایسی چیزیں استعمال ہوتی ہیں کہ جو صحت کے لیے شاید کسی موقع پہ فائدہ مند نہ ہوں، تو پھر انہیں غرارے کے بعد باہر نکال دیا جاتا ہے۔ لیکن شہد کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے میرا مشورہ یہ ہے کہ غرارے کی بجائے اس کو گرم پانی میں ملا کر چائے کی طرح گھونٹ گھونٹ پینا انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ ایسے مریض جن کو بار بار کھانسی کے ساتھ الٹی ہو جاتی ہے، قے ہو جاتی ہے، متلی ہو جاتی ہے، اس کیفیت میں بھی ابتدائی طور پر شہد کا چٹانا زیادہ فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے ٹائم میں شہد کے چٹانے سے کھانسی میں بھی فرق آ جاتا ہے، خاص طور پر متلی اور قے کی کیفیت بھی دور ہو جاتی ہے۔ شہد کا کسی بھی طریقے سے استعمال، ابھی اس پہ بہت ریسرچ باقی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ ایسے مسائل پہ بھی بہت مفید ثابت ہوا ہے جہاں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جراثیم کا مسئلہ ہے اور بغیر اینٹی بائیوٹک کے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے ایسے مریضوں کو بھی شفا یاب فرمایا۔ لہٰذا دمے کے مریض، نمونیے کے مریض اپنے معالج کے مشورے سے گرم پانی میں شہد ملا کر استعمال کریں، گرم پانی کی بھاپ لیں تو اللہ کے حکم سے میڈیسن کی نسبت اس کا فائدہ جلد، نمایاں اور دیر پا ہوگا۔ لیکن کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اینٹی بائیوٹک میڈیسن مختلف طریقوں سے علاج معالجہ بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ علاج معالجے میں اپنے معالج کو ضرور شامل کریں کہ جہاں بہت سی چیزوں کا ہم نے دوائی سے نفع لینا ہے، وہاں اپنے معالج کے مشورے کو بھی شامل کرنا ہے۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا ہے کہ جب ابلتے ہوئے پانی میں شہد ملا کر مریض کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایک گھونٹ پیو، تو اللہ کے حکم سے شدید ترین کھانسی کا دورہ یا دمے کی ایسی کیفیت جس میں مریض سانس کھینچ کر سانس لیتا ہے، اس کو پوری طرح سانس نہیں آتا، اللہ کے حکم سے وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مزید ہر مرض کے لیے انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم سے اس کی افادیت پہ بات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم۔